یہ جو دوسروں کی زمینیں قبضہ کر کے، خواہ کتنی تھوڑی زمین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه یوم القیامت من 7 اراضین، جس نے بالش بر زمین کسی کی جبرن قبضہ کر دی، بالش بر زمین، تھوڑی سی زمین، قیامت کے دن یہ 7 زمین 7ویں تہ تک پورے کا پورا اس کو باہر نکالا جائے گا اور اس شخص کے گردن کا طوق بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ یہ جو زمین تم نے ناجائز قبضہ کی تھی، ظلم اور جبر کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے اور غصب کے نتیجے میں تم نے جو زمین قبضہ کی تھی، اس کی پوری مٹی باہر نکالی جائے گی اور اس شخص کو مجبور کیا جائے گا اٹھا کے اس کو محشر میں پہنچا دو، وہاں اس کا فیصلہ ہوگا تمہاری تھی یا کسی اور کی تھی۔ تو یہ آگ کے ٹکڑے ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کسی قاضی نے فیصلہ کیا، کیس عدالت میں چلا گیا اور عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، آپ نے وکیل بڑا ماہر رکھا ہوا تھا، بڑا چرب زبان، تیز دلائل بولنے والا، یا خود ایسے دلائل دیے کہ جج متاثر ہوا، قاضی متاثر ہوا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی اس مال اس کا ہے، یا ایسا ہوا کہ جج اور قاضی کو آپ نے رشوت دے دی اور اس نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، فرمائے اس فیصلے سے بھی حرام حلال نہیں بنتا، بلکہ فرمایا اپنے بارے میں خبردار، الا انما انا بشر وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من نار فليحملها او ليذرها۔ فرمایا خبردار، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میرے پاس مدعی اور مدعلے دونوں آتے ہیں، مقدمہ لاتے ہیں، تو ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص بڑا تیز زبان رکھنے والا ہو اور وہ حق کو باطل ثابت کرے اور باطل کو حق ثابت کرے میرے سامنے، اور مجھے یقین آ جائے کہ یہ مال اس کا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آج کل ہمارے ہاں ماہر وکیل کسے کہا جاتا ہے؟ ماہر وہ ہوتا ہے جو جھوٹ کو سچ بنا سکے، سچ کو جھوٹ بنا سکے، اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، سچ سے جھوٹ بنانا، جھوٹ سے سچ بنانا۔ ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ نہیں 1000 جھوٹ اور بولنا پڑے تب بھی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہمارے وکلاء نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور یہ مہارت نہیں ہے، یہ ناسمجھی ہے، اس کو بڑی بیوقوفی آپ قرار دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی لگا ہوا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ماہر وکیل تو وہ ہوگا جو اپنے ذمے یہ ڈیوٹی اٹھائے کہ سچ کو سچ ثابت کرنا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا ہے۔ اگر آج کسی نے آپ کو سچا نہیں قرار دیا، 10 سال کے بعد سمجھ آئے گی لوگوں کی اس کی بات سچی تھی۔ حقیقت پر کڑے ہو جاؤ، حق پر کڑے ہو جاؤ اور ثابت قدم رہو، تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو ممکن ہے کوئی شخص ایسا چرب زبان ہو کہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ مال اس کا ہے اور میں اس کو دے دیتا ہوں، خبردار، فرمائے خبردار، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّن نَّارٍ، یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں الگ کر کے اس کو دے رہا ہوں۔ تو اگر چاہے اس آگ کے ٹکڑے کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھے اور لے جائے، اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی حرام حلال نہیں بن جاتا، یہ صرف دنیا میں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو چیزیں عدالت کے فیصلوں کے نتیجے میں رشوتیں دے کر اور ظلم اور زبردستی کر کے آپ نے قبضہ کر لیا اور لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کو، ٹھیک ہے جی، تو خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے۔